چینی امریکی کانگریس میں ٹک ٹاک مخالف بل کی مخالف کرتی ہوئی اسے ناانصافی قرار دیا ہے۔ امریکہ میں پچھلے کئی سالوں سے چینی کمپنی کی مالکیت سوشل میڈیا کمپنی ٹک ٹاک کے حوالے سے کئی خطرات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں اسٹاف، سیاستدانوں اور سیکیورٹی اسٹاف پر اپنے موبائل فونز میں ٹک ٹاک انسٹال کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ٹک ٹاک کے حوالے سے 3 سب سے بڑے سائبر خطرات کون سے ہیں اور ٹک ٹاک کمپنی اس حوالے سے کیا مواقف رکھتی ہے، آئی جاتے ہیں رائس آئس کی اس شاندار ویڈیو میں۔ نمبر 1، کنزیومر کا ڈیٹا جمع کرنا۔ سوشل میڈیا کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کی ایپ کی کنزیومر کا ڈیٹا جمع کرنے کا عمل انڈسٹری میں نافذ عمل پریکٹس سے مطابقت رکھتا ہے۔ ٹک ٹاک کی اسٹاف کا کہنا ہے کہ کمپنی بڑے پیمانے پر کنزیومر کا ڈیٹا جمع کر رہی ہے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جولائی 2022 میں آسٹریلیا کی سائبر کمپنی انٹرنیٹ 2.0 کی جانب سے شائع کی گئی ایک رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ ٹک ٹاک کی سورس کوڈ پر انویسٹیگیشن کرنے والے ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا ایپ بڑے پیمانے پر ڈیٹا جمع کرتی ہے۔ سائبر ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک کنزیومر کی لوکیشن، ڈیوائس کی قسم اور اس ڈیوائس میں مزید کون سی ایپس موجود ہے اس حوالے سے بھی معلومات جمع کرتا ہے۔ لیکن سٹیزن لیب کی جانب سے کی گئی ایک انویسٹیگیشن کے مطابق ٹک ٹاک دیگر فیمس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طرز پر ہی اس قسم کا ڈیٹا جمع کرتی ہے جس سے کنزیومر کی موڈ کے متعلق معلومات حاصل کی جا سکے۔ جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی جانب سے ایک ایسے ہی رپورٹ میں کہا گیا کہ بنیادی نقط یہ ہے کہ دیگر سوشل میڈیا اور موبائل ایپس بھی اسی طرح کام کرتی ہے۔ نمبر 2، جاسوسوں کے لیے ٹک ٹاک کا استعمال۔ ٹک ٹاک کا کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر ایک آزاد کمپنی ہے اور ان کی جانب سے چینی حکومت کو کبھی بھی کنزیومر کا ڈیٹا مہیا نہیں کیا گیا، اور اگر ہم سے مانگا بھی جاتا تب بھی ہم نہیں دیتے۔ ایکسپرٹ کے لیے یہ بات پریشان کن ضرور ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم سوشل میڈیا ایپس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے پیمانے پر اپنا پرائیویٹ ڈیٹا بھی ان کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کمپنیاں ہمیں مفت میں ایسے سروس فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بدلے میں ہمارے متعلق سارے معلومات حاصل کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہمارے رجحانات جان کر ہمیں ایپ دکھا سکے، یا پھر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ڈیٹا کسی دوسری کمپنی کو فروخت کر دیتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر کسی اور مقام پر ہمیں اپنے ایڈز دکھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایکسپرٹ کو ٹک ٹاک سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ بیجنگ میں واقع کمپنی بائٹ ڈانس کی ملکیت ہے اور یہ وہ واحد سوشل میڈیا ایپس ہے جو کہ امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ اور یوٹیوب بھی ٹک ٹاک کی طرح ہی کنزیومر کا ڈیٹا حاصل کرتی ہے، لیکن یہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ سالوں سے امریکی قانون دانوں کی طرح باقی دنیا نے بھی یہ فرض کر لیا ہے کہ امریکی سوشل میڈیا کمپنیوں کی جانب سے جمع کیا گیا کنزیومر کا ڈیٹا کسی بری کام کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ سال 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں جاری ہونے والے ایک ایگزیکیوٹیو آرڈر میں کہا گیا تھا کہ ٹک ٹاک کی طرف سے جمع کیا گیا ڈیٹا چین کو سرکاری اسٹاف اور ٹھیکیداروں کی لوکیشن ٹریس کرنے، بلیک میلنگ کے لیے معلومات جمع کرنے اور کاروباری جاسوسی کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ لیکن اب تک جو ثبوت منظر عام پر آئی ہے انہیں دیکھتے ہوئے یہ تمام تحفظات صرف پرزے ہی لگتے ہیں۔ لیکن 2017 میں چین میں ایک غیر واضح قانون کی منظوری کے سبب ہی ان خدشات کو ہوا ملی ہے، جبکہ نیشنل انٹیلیجنس قانون کی آرٹیکل 7 کے مطابق تمام چینی کمپنیاں اور شہری اس بات کی پابند ہے کہ وہ ملک کی انٹیلیجنس سرگرمیوں کی حمایت کرے اور مدد کرے اور اس میں تعاون بھی کرے۔ وہ لوگ جو ٹک ٹاک کے حوالے سے شکوک و شبہات رکھتے ہیں وہ چین کے اسی قانون کی مثال دیتے ہیں، لیکن جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے منسلک ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ چین کی اس قانون میں شامل ایک جملے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس قانون میں پرائیویٹ کمپنیوں اور کنزیومر کی حقوق کی تحفظ کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے۔ سال 2020 سے ٹک ٹاک کی اسٹاف کی جانب سے کئی بار لوگوں کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ کمپنی کی چینی اسٹاف کو دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے کنزیومر کا ڈیٹا تک رسائی کی اجازت نہیں ہے، لیکن 2022 میں بائٹ ڈانس نے خود اعتراف کیا تھا کہ بیجنگ میں موجود کمپنی کے ملازمین نے امریکہ اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والے 2 صحافیوں کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی تھی تاکہ یہ معلومات کیا جا سکے کہ کمپنی کے ملازمین سے ان کی ملاقاتیں ہوئی یا نہیں۔ ٹک ٹاک کے ایک ترجمان
तर्जुमान का कहना है कि जिन चीनी मुलाजिमीन ने इस डेटा तक रसाई हासिल की थी उन्हें मुलाजिमत से निकाल दिया गया था। कंपनी का कहना है कि कंज्यूमर का डेटा कभी भी चीन में महफूज नहीं किया गया, बल्कि इनकी जानिब से अमेरिकी कंज्यूमर का डेटा को महफूज बनाने के लिए अमेरिकी रियासत टेक्सास और यूरोप में डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। नंबर 3, क्या टिकटॉक को जहन साजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? टिकटॉक का कहना है कि इसकी जानिब से लागू की गई कवानीन ऐसे किसी भी गलत मालूमात पर पाबंदी आयद करती है जिससे किसी भी कम्युनिटी या लोगों को नुकसान पहुंचे। नवंबर 2022 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने अमेरिकी अरकान कांग्रेस को बताया था कि चीनी हुकूमत टिकटॉक के एल्गोरिथम को कंट्रोल कर सकती है, जिसका इस्तेमाल जहन साजी की ऑपरेशंस में किया जा सकता है। इसके बाद इसी दावे को बार बार दोहराया जाता रहा। बाइटडांस के एक और ऐप ड्वेन सिर्फ चीन में इस्तेमाल की जाते हैं और एक्सपर्ट का कहना है कि इस सोशल मीडिया ऐप पर बदतरीन सेंसरशिप के जरिए नौजवान नस्ल की जहन साजी की जा रही है। चीन में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सेंसरशिप का सामना है और इन प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट पुलिस की जानिब से चीनी हुकूमत के खिलाफ तनकीद और कोई भी चीज जिससे सियासी इंतशार फैलने का खदशा हो हदफ कर दी जाती है। टिकटॉक के अरूज पर पहुंचने के बाद अब तक सेंसरशिप के बहुत से केसेस सामने आ चुकी हैं। अमेरिका में टिकटॉक कंज्यूमर का अकाउंट सिर्फ इसीलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने चीनी मुसलमानों के साथ हुकूमती रवैये पर तनकीद की थी। सिटीजन लैब के एक्सपर्ट का कहना है कि टिकटॉक और ड्वेन की पॉलिसी में फर्क वाज़ेह है और टिकटॉक की जानिब से सियासी सेंसरशिप में ग्रेस से काम लिया जाता है। एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि टिकटॉक की जानिब से सेंसरशिप पॉलिसी नाफिज नहीं की गई। इस हवाले से जॉर्जिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के तंजीहकारों की एक रिपोर्ट में लिखा गया था कि उन्होंने टिकटॉक पर ताइवान की आजादी और चीनी सदर शी जिनपिंग के हवाले से लतीफे भी सर्च किए। उन्हें मालूम हुआ कि इसकी डिग्री के तमाम वीडियो टिकटॉक पर आसानी से तलाश की जा सकती है। इनमें से कुछ काफी मकबूल है और बड़े पैमाने पर शेयर भी की जाती है। क्या ऐसे ऐप पर पाबंदी लग सकती है? एक्सपर्ट का कहना है कि टिकटॉक शायद अभी नुकसानदार ना महसूस हो, लेकिन मिसाल के तौर पर किसी भी जंगी सूरत हाल में इसका इस्तेमाल एक ताकतवर हथियार के तौर पर हो सकता है। इंडिया में टिकटॉक और दीगर दर्जनों चीनी ऐप्स पर 2020 से पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन अमेरिका की जानिब से मुतवक्का पाबंदी का टिकटॉक पर ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर देखने में आया है कि अमेरिका के इत्तेहादी भी इसकी फैसलों की तौसीक करते हैं। ऐसा माजी में उस वक्त देखने में आया था जब अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे का हिस्सा बनने से रोका था। यहाँ एक बात ये भी काबिल जिक्र है कि चीन के लोग भी सालों से अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप्स को इस्तेमाल करने में पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और हर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।